کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن آخری لمحے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات نے پورا فیصلہ بدل دیا۔ وہ تاریخی بات کیا تھی، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ عدل، انصاف اور حکمت کے ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا۔ حضرت عمر کا دور خلافت اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک ایسا معاملہ بھی آیا جہاں بظاہر شریعت کا حکم سنسار کرنا بنتا تھا، لیکن حضرت علی کی حیران کن فہم و فراست نے ایک انسان کی جان بچا لی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا: اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ایک عورت کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس عورت پر شاید جرم ثابت ہو چکا تھا۔ ظاہری شریعت اور شواہد کے مطابق اس جرم کی سزا سنسار کرنا بنتی تھی۔ حضرت عمر نے تمام گواہوں اور شواہد کو دیکھنے کے بعد شریعت کے ظاہری حکم کے مطابق اس عورت کو سنسار کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ صحابہ کرام اس عورت کو سزا دینے کے لیے لے جانے لگے تاکہ حکم الہی کو نافذ کیا جا سکے۔ مدینہ کی گلیوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک عورت کو سنسار کیا جا رہا ہے۔ جب صحابہ اس عورت کو لے جا رہے تھے تو رستے میں ان کی ملاقات باب العلم حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ لوگ اس عورت کو لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کے خلاف رجم یعنی سنسار کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ حضرت علی نے اس عورت کی حالت کو غور سے دیکھا اور اس کی ذہنی اور جسمانی صورتحال کو سمجھا۔ حضرت علی نے لوگوں کو روکا اور فرمایا، ٹھہر جاؤ، اسے واپس لے چلو۔ حضرت علی اس عورت کو لے کر دوبارہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم نہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان پر شرعی حد یا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ پہلا، سویا ہوا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ دوسرا، بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا، مجنون یعنی ذہنی طور پر غیر مستحکم شخص جب تک اس کی عقل ٹھیک نہ ہو جائے۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو توجہ دلائی کہ اس عورت کی ذہنی حالت مستحکم نہیں ہے اور وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، اس لیے اس حالت میں اس پر شرعی حد نافذ نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث کی اس باریک اور گہری حکمت کو سن کر حضرت عمر فاروق کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ وہ ایک عادل اور حق پرست حکمران تھے، ان میں کوئی انا یا تکبر نہیں تھا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی حضرت علی کی یہ دلیل اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی، انہوں نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا، عورت کو آزاد کر دیا گیا اور سزا روک دی گئی۔ یہاں حضرت عمر نے حق کو تسلیم کرتے ہوئے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملہ حضرت عمر کے عظیم ظرف، عدل پرستی اور حضرت علی کے علمی مقام و مرتبے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حضرت عمر کو اس بات کا کوئی ملال نہیں تھا کہ ان کا فیصلہ بدلا گیا، بلکہ وہ اس بات پر خوش تھے کہ مدینہ میں ایک غیر مستحکم انسان غلط سزا سے بچ گیا اور شریعت کا درست مفہوم واضح ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں 2 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ علم اور حکمت کے سامنے اپنے فیصلے کو بدلنا اور حق کو تسلیم کرنا صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں سزاؤں کا مقصد اندھا دھند بدلہ لینا نہیں، بلکہ انصاف اور رحم کا قیام ہے۔ اگر آپ کو حضرت علی کی حکمت اور حضرت عمر کے عدل کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے مزید تاریخی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔